سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے، عدم برداشت کے خاتمے کے لیے، برداشت کو، ٹالرنس کو، بردباری کو، حلم کو فروغ دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ من حیث القوم اس بات پہ آنا ہوگا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں پہ آپ ہیں آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ لگے رہیں، لیکن دوسروں پر اپنی رائے نہ ٹھونسیں۔ اختلاف، حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس سے برکتیں ملتی ہیں، لیکن اس کو اختلاف کو مخالفت نہ بنائیں، اس کو تکفیر تک نہ لے کر جائیں، اختلاف کی حد تک رہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین لائے عمل یہ ہے کہ ہم اپنے سلیبس کے اندر اس ٹاپک کو شامل کریں جو ہے ٹالرنس، برداشت، کہ ہمیں سب کن یہ پڑھایا جائے، پریکٹیکلی سکھایا جائے۔ اور پھر معذرت کے ساتھ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم صرف شہادت امام حسین پہ توجہ دیتے ہیں، پوری ان کی لائف پڑی ہے، جوانی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ میلاد شریف آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اچھی بات ہے، منائیں، ہاں، محبت ہے، نعتیں پڑھ لیتے ہیں، نعرے لگا لیتے ہیں، صرف غلام ہے، غلام ہے، رسول میلاد کے واقعات بھائی پہ غلام فوکس ہونے ہے۔ کے لیے تو بلال حبشی بننا پڑتا ہے، بے شک بے شک۔ پھر جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہے یا نہیں؟ یعنی صرف آپ کی ولادت پہ فوکس نہ کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، سیرت کو کس بیان طرح آپ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ جس طرح آپ سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب پہلوان کون ہے، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پہ گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کرے۔ تو غصے پہ کنٹرول کرنا سکھایا جائے، اسے سلیبس کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے۔ اپنی ذات کی نفی جو ہے نا وہ ہے برداشت۔ مولا علی ایک کافر کو مارنے لگے ہیں، اس نے گستاخی کر دی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے، اور آپ نے اپنی تلوار واپس میان میں آپ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے، صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو اس نے گستاخی کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اب اگر میں اس کو ماروں گا تو میں اپنی ذات کی وجہ سے ذاتیات شامل ہو جائیں گی، میری ذات شامل ہو جائے گی۔ بات پھر وہی پہلے اس کو اللہ کے لیے مار رہا تھا، کہ ذاتی مفادات سے اپنی ذات کی نفی کرنی ہوگی، تب جا کے کہیں یہ ذاتی مفادات سے نکل کے اجتماعی مفادات پہ آنا ہوگا۔ اور آج 6 ستمبر بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ 6 ستمبر کو نیا مطلب 1965 ہے، ابھی پاکستان اتنا مضبوط بھی نہیں ہوا، لیکن ہم پوری قوم بن گئے، اور پوری قوم سیسہ پلائی دیوار جب بنی، اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا، پوری قوم نے اتفاق کا مظاہرہ کیا، اور اتنے بڑے دشمن کو ہم نے شکست دے دی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کا کرم تھا، قوم کا اتفاق اتحاد تھا، وہ بھی اخوت کا ایک نمونہ تھی، جہاں ہماری فوج نے، ہماری پاک فوج کے جذبے جو تھے وہ بڑے ہائی تھے، فوج کے شانہ اپنے سے کہیں زیادہ بڑے دشمن کو انہوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا، اور آج بھی اپنے سے بڑے دشمنوں کا ہماری فوج بڑا دل جمی سے مقابلہ کر رہی ہے۔ لیکن اس میں عوام کی جو محبت اور اپنی فوج کے ساتھ جو یگانگت تھی وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت اہم تھی، ٹھیک ہے نا۔ اقبال نے کہا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو میں آپ کے سامنے امام حسن کی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کتنی قوت برداشت ہے، آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن سیرت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر جب آپ گلی سے گزرتے تھے تو ایک بندہ آپ کے منہ پہ آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، اور کبھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ خندہ پیشانی سے سنتے، مسکرا کے نکل جاتے۔ اب ایک بار ایسا ہوا، 2 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا، جب آپ کسی کو اگنور کریں گے نا تو وہ یقیناً پریشان ہوگا کہ یہ بندہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ایک دن وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کیا امام پاک کیا آپ کو میری آواز آتی ہے؟ کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے کان دیے، آپ کی آواز آتی ہے۔ کہا میری گالیوں کو سنتے ہیں؟ فرمایا جی بالکل سنتا ہوں۔ کہا پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا تو گالی دیتا ہے، میں سنتا ہوں، برداشت کر کے نکل جاتا ہوں، اگر میں بھی جواب دوں تیرے میرے میں فرق کیا رہ جائے؟ سبحان اللہ۔ آج یہ چیز ہمارے لیے جو ہے نا وہ قابل عمل بھی ہے اور قابل نمونہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی خبر کا فالو اپ جو ہے نا اس کو بڑا بناتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ایک خبر آ گئی، کسی کے خلاف لگے، اگر آپ نے اس کے اوپر جوابی وہ جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پھنس گئے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھیں۔ امام فالو اپ نہیں ہوگا، جب کسی کوئی کچھ بھی بکواس کرتا رہے آپ خاموشی سے گزر جائیں، برداشت ہوگی تو برداشت ہوگی تو بات اپنے اچھا برداشت کی انتہا دیکھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سامنے سارا سانحہ کربلا ہوا اور انہیں سارے مناظر دیکھے، تو آپ نے دنیا کو چھوڑا اور جنگل میں کنارہ کشی اختیار کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ جب یزیدی لشکر کے پیچھے مختار سقفی لگا قتل کرنے کے لیے تو ان میں سے ایک لشکری جو یزید کے لشکر میں شامل تھا وہ بھاگا بھاگا جنگل میں گیا، پیاس سے بلک رہا تھا، سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی، دستک دی تو آگے سے امام زین العابدین باہر نکلے، کہا آلات شائے پیاس مجھے پانی پلائیں۔ امام صاحب اندر لے کے جاتے ہیں، پانی کا کٹورا بھرتے ہیں، اسے پلاتے ہیں۔ اب وہ ایک نظر پانی کو دیکھتا ہے، ایک نظر امام زین العابدین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے امام علی مقام آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔
اگر آپ پہچانتے تو مجھے پیالے میں پانی دینے کی بجائے یہ تلوار سے سر قلم کرتے یا مجھے زہر پلا دیتے۔ امام زین العابدین کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، فرمایا بے شک تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میں نے تجھے پہچانا ہے، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں جس کی نظروں کے سامنے سارا سانحہ کربلا ہوا۔ اس نے کہا پھر آپ مجھے پانی کیوں دے رہی ہیں؟ فرمایا جو تم نے کیا وہ تمہارا کردار تھا، جو میں کر رہا ہوں یہ میرا کردار ہے۔ لیکن جی کردار کی جب بات آتی ہے، آپ نے امام زین العابدین کا ذکر کیا، جب مولا علی کو ضرب لگتی ہے، قاتل کو پکڑا جاتا ہے، شربت جی تو آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ نہیں، اس کو کچھ یہ بہت گھبرایا ہوا ہے، پہلے اسے شربت پلاؤ۔ شربت پلاؤ، سبحان اللہ۔ یہ اس ہے یا اعلیٰ نہیں؟ خاندان اور تو گھرانے کی ہمیں بات تو ہے۔ ناظرین اکرام ہمارے اسلاف کی طرف سے یہ اتنے شاندار پیغام جو ہیں وہ مل رہے ہیں کہ ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان